إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وقال تعالى في قصة قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج ہمارا موضوع وہ ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر ایک بندہ ہر وقت ڈسکس کرتا رہتا ہے، اسی کا رونا دھونا رہتا ہے. کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن کے اسباب کیا ہیں اور کرپشن کا علاج کیا ہے؟ کرپشن کازز اینڈ کیور، اس کے اسباب اور اس کا سد باب. ہمارے یہاں یہ لفظ کچھ لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے کہ فلاں لوگ جو وہ بڑے کرپٹ لوگ. لیکن آج ہم جب اس کو ڈیفائن کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سلسلے میں کرپٹ ہے ہی ہے. انسان اللہ کی تخلیق ہے اور قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے. اس نے جب اپنی مخلوق کا تعارف کروایا ہے تو بڑا جامع، کامل اور مکمل تعارف کروایا ہے. وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، یعنی ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا وہ ہمیں جانتے. ایسا ممکن نہیں ہے
کہ اللہ پاک کوئی بات ہمیں سمجھانا چاہے اور سمجھا نہ سکے، وہ کوئی مثال اس کے پاس نہ ہو کہ ہمیں کیسے سمجھائے، ہمارے لیول کا کلام اس کے پاس نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک خاص پیٹرن ہو جاتا ہے بندے کا، جو اے لیول کو پڑھاتے ہیں وہ پھر کے جی 1 2 کو نہیں پڑھا سکتے، ان کی مثالیں دینے کا اور ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ جی اللہ پاک تو نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے، لہذا اب عام انسانوں کے بارے میں جب وہ بات کرے گا تو شاید سمجھا نہ پائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نہ الفاظ کی کمی ہے، نہ مثالوں کی کمی ہے، نہ علم کی کمی ہے۔ علم اس کا اپنا ذاتی بھی اور ہمارے بارے میں اس کا علم بھی کہ ہم کیا ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو آخری کتاب اللہ پاک کی آئی ہے، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان، چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں پیدا ہو، اس کا پاس ورڈ، اس کا کوڈ، اس کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب ہم نہ سمجھنا چاہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ پاک نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ پاک سب سے پہلے کسی بیماری کا، چاہے وہ دل کی بیماری ہو، قلبی بیماری ہو، باطنی بیماری ہو، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، بخل ہے، چاہے وہ ظاہری ہو جس کا لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن میں پتہ چل جاتا ہے، یا وہ ہو کہ جو ہم دل میں ارادہ کیے بیٹھے۔ اللہ پاک سب سے پہلے اس مرض کا بیان کرتا ہے، اس کے سمپٹمز بتاتا ہے کہ یہ ہے، پھر اس کی وجہ بتاتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، پھر اس کا علاج بتاتا ہے۔ اب اتنا واضح کر دینے کے بعد کہ ہمیں مرض کا بھی پتہ چل جائے، اس کے سبب کا بھی پتہ چل جائے، اس کے علاج کا بھی پتہ چل جائے، دوا بھی ہمارے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور ہم پھر نہ کھائیں، تو اللہ پاک تو ذمہ دار نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم بھٹکیں گے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا من ضل فانما يضل علیہ، یاد رکھو جو بھٹکے گا اپنے گمراہی کا عذر، بوجھ اللہ پر نہیں ڈال سکے گا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مثلا شرک کے بارے میں جب اللہ پاک بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ یہ چیزیں شرک، یعنی شرک اور کفر ایک چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کافر ہو مگر مشرک نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ کافر ہو مشرک نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو اور مشرک ہو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مشرکوں میں سے اور اہل کتاب میں سے۔ تو گویا ایک وقت تھا کہ مشرک تھے مگر کافر نہیں تھے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، تو جب کفر کیا تو ایک وقت وہ بھی تھا جب انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک حادثہ ہو گیا نا، ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ریزائن کر دیا پاکستانیوں میں سے اور بنگالیوں میں سے، تو وہ وقت بھی تھا جب انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، یہ کوئی ازلی چیز نہیں ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ایک وقت تھا کہ اہل کتاب ہی تھے مگر کافر نہیں تھے، اور ایک وقت تھا کہ مشرکین مکہ مشرکین تھے، کافر نہیں تھے۔ بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ قادیانی کافر ہیں، مشرک نہیں ہیں، وہ سجدے نہیں قبروں کو کرتے، ان معنوں میں وہ موحد ہیں، ان کا اور سلفیوں کا ایک ہی موقف ہے۔ تو کفر ایک الگ چیز ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، مکے والے مسلمان ہی سمجھتے تھے نا، بڑی تکلیف ہوتی تھی جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم کافر کب ہوئے، وہ بات میں کلیئر کر دوں ایسا وہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔
کافر وہ تب ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، خدا کا انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ وہ حج کرتے تھے، کرواتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، کافر کیسے ہو گئے؟ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ مالوں میں سے آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو حصہ نہیں نکالتے، وہ نکالا کرتے تھے، اللہ گواہ اس چیز کا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ اللہ کا حصہ ٹھہراتے ہیں اس میں سے بھی جو اللہ نے کھیتی میں سے پیدا کیا اور اس میں سے جو جانوروں میں سے پیدا کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاذا للہ، یہ اللہ کا ہے، وہذا لشرکائنا، یہ دمنیاں والی سرکار کا، یہ 11ویں شریف کا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا، 11ویں شریف والے کو حضرت نوح علیہ السلام سے بڑے تو نہیں ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا حصہ نکالتے تھے۔ جو ہم نے قبریں بنائی ہیں، اگر ان کے پیچھے شخصیتیں ہیں تو جو انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی شخصیتیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، وہ حصہ نکالتے تھے۔ جب بھی پوچھو رزق کون دیتا ہے، زندگی موت کون دیتا ہے، سماعت بصارت کون دیتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملات کون چلاتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ، سب کچھ اللہ کا ہے، زمین و آسمان اللہ کے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ پوچھو کس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں، طاقتیں، شکتیاں کس کے ہاتھ میں ہیں، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے دشمن کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، بچا لیتا ہے، اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ یہ اللہ 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 اللہ، پھر کیوں کافر؟ اس لیے کہ وہ محمد کے کافر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا انکار کفر تھا۔ اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، جنت جہنم کو بھی مانتے تھے، اٹھنے کو بھی مانتے تھے، حساب کتاب کو بھی مانتے تھے، پل صراط کو بھی مانتے تھے۔ کافر کیوں ہوئے؟ نبی کے منکر ہو کر۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سیف الملوک ہی سمجھتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد خوبصورت انسان پیدا ہونے بند ہو گئے، وہ آخری پیس تھا۔ لیکن بات یہ کہ اگلا کیا سمجھتا ہے، وہ بھی آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اللہ میں مسلمان تسلیم کرتا یا نہیں کرتا؟ دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے شرک کا ذکر کیا، یہ چیزیں شرک ہیں۔ اگر تم اللہ کو بھی دیتے ہو 99 اور کسی اور کو بھی اس میں سے دے دیتے ہو ایک فلس، فرمایا مجھے وہ 99 بھی نہیں چاہیے، یہ بھی اس کو دے دو، میں سب سے غیرت مند ہوں، میں کبھی شراکت برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے میں نے کسی کی شراکت نہیں لی، پارٹنرشپ نہیں لی، کسی سے مدد نہیں لی، میں نے سب کنٹریکٹ نہیں دیا، اندھیروں میں نے تمہیں جاگ کے بنایا، پھر تمہیں رزق دینے میں نے کسی کی واپسی شکریہ میں کسی کی شراکت کیوں پسند کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے جامع دعا ہے، فرمایا جس بندے نے صبح کہہ دیا 3 دفعہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ جس نعمت نے میرے ساتھ یا تیری مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی صبح کی ہے، جس نعمت نے بھی، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، دونوں پاؤں پر چل رہے ہیں، فمنک وحدک، یہ تیرے اکیلے کی طرف سے ہے، لا شریک لک، اس میں کوئی داتا، کوئی غریب نواز، کوئی چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی بڑا، کوئی کاما والی سرکار، کوئی دمڑیاں والی سرکار، اس میں کوئی شریک نہیں۔
فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تو تعریف بھی تیری، شکر بھی تیرا۔ جس نے 3 دفعہ صبح یہ کہہ دیا اس نے پورے دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کو یہ کہا اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اس نے اس رات کا حق ادا کر دیا۔ یہ ممکن ہے کہ ہم رات کو 2 ٹانگوں سمیت سوئیں مگر سورج چڑھے تو ہماری ایک ٹانگ نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہم رات کو دیکھتے ہوئے سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہماری بصارت نہ ہو۔ اے اللہ اگر ان نعمتوں نے میرے ساتھ صبح کی ہے تو تیرا اکیلے کا فضل ہے اور تیرا ہی شکر اور تیری تعریف۔ تو اللہ پاک نے شرک کو اتنا کھل کے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ کسی کو یہ شک رہنا نہیں چاہیے کہ یہ شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ نماز میں شرک کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تم ڈھیلی ڈالی نماز پڑھ رہے تھے، جب اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو ڈھیلی ڈالی پڑھ رہے تھے روٹین میں، داڑھی بھی ٹھیک ہو رہی تھی، چیک بھی ہو رہی تھی، لمبی ہو گئی ہے 2 رکعتوں میں کہ نہیں ہوئی ابھی، ساری فکریں جو ہے نماز میں لگ جاتی، کوئی کان میں انگلی گھسائے ہوئے ہے، روٹین کی نماز پڑھ، اچانک اس کی نظر پڑ گئی کسی واقف آدمی پر، فَهُوَ يُحْسِنُ صَلَاتَهُ، اس نے اپنی نماز کو سمارٹ کر لیا، ہاتھ پکے کر کے باندھ لی، اس نظریں سجدے والی جگہ پہ جما لی اس نے۔ فرمایا یہ شرک ہے۔ اب اس کی نماز کے 2 مسجود ہو گئے ہیں، 2 مطلوب ہو گئے ہیں۔ اب وہ سمارٹنس اس بندے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اس نے سجدے میں پہلے روٹین کے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہہ رہا تھا، اس واقف کو دیکھنے کے بعد اس نے 5-7 دفعہ کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا وہ جو 3 کے بعد ایکسٹرا کہیں اس نے، وہ اس بندے کے لیے شرک ہے۔ ٹوپی اتاری ہوئی تھی، جا رہے تو روٹین سے دیکھا کوئی واقف آ رہا ہے، فوراً ٹوپی جیب سے نکالی ساتھ پر رکھ لی، یہ شرک ہے۔ اچھا، شرک کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر وجہ بتائی کہ وجہ کیا ہے اس کی، کاز کیا ہے اس کا، ما قدر اللہ حق قدرہ، تم اللہ کی شکتیوں کا، اللہ کی قوتوں کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکے ہو، تم نے اسے انسانوں کے ساتھ، اپنے بادشاہوں کے ساتھ رکھ کے تولا ہے، اور پھر تم نے اس کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اس کے وزیر چن لیے۔ یہ مرض یہ ہے کہ اللہ کی قوت کا اندازہ کرنے میں تم سے غلطی ہوئی ہے، درست کرو اپنے ایسٹیمیٹ کو، تم نے اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور پھر جہاں جہاں تمہیں خلا نظر آیا وہاں وہاں لا کے تم نے بت رکھ دیے، لٹا کے رکھو یا کھڑے کر کے رکھو۔ مکے والوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، ہم نے ان کو لٹا دیے، انہوں نے بدرنگ پتھر کے بنائے تھے، ہم سنگ مرمر کے بنا لیں۔ نیت میں فرق کوئی نہیں ہے، اللہ کی سپورٹ کے لیے ہم نے ان کو کھڑا کیا۔ پھر اللہ پاک اپنی قوتیں بیان کرتا ہے، ہوا کہ تم یہ شرک، یہ جو کر رہے ہو شرک ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ کی قوت کا اندازہ نہیں ہے، اور تم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہے، ان کو تم نے سب آفس کے طور پہ کھول لیا، ایجنٹ چن لیا تم۔ آپ آئی ڈی بنانے کے لیے جاتے ہیں نا ٹائپسٹ کے پاس رینیو کروانے کے لیے، بس آپ ادھر ہی جاتے، پیپر اٹھائے اور چلا گیا مکتبہ پہ ٹائپسٹ کے پاس، یہ رینیو کروانا ہے، وہ اسکین کر کے بھیج دیتا ہے۔ ہم نے یہ گلی گلی چوک چوک یہ ٹائپسٹ کھولے ہوئے، بس ان کے پاس جا کے روٹی، چڑھاوا، تیل، پیسے ان کی مٹھی میں رکھ دو، یہ آگے فیکس کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جی مصطفیٰ مین آفس میں جانے کی؟ یہ ہے اصل بات۔ پھر اللہ پاک اپنی شکتیاں اور انسان کے ساتھ اپنا انٹریکشن بیان کرتا ہے۔ قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے، بڑی دلچسپ کتاب۔ پھر اللہ پاک یہ کہنے کے بعد کہ تم نے، پھر وہ اپنی قوتیں بیان کرتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، تم تو انسان ہو، وہ تو پتوں کو بھی گن گن کے رکھتا ہے، کوئی پتا گرتا نہیں مگر اس کے علم میں پہلے گرتا ہے، پھر یہاں درخت سے گرتا ہے۔
وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہوتا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے تو نکالتا ہے نا اس کو، اسے پتہ نہ یہ کیڑا، اور میں نے کل اس کو کسی ملک کا پریزیڈنٹ بنانا تو اس کیڑے کو انسان بناتا ہے نا، کوئی بابے کو تو کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کسی چیز میں کتنی ہیومیڈیٹی ہے، کتنی نمی ہے، کتنا وتر ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں بیان کیا؟ کہ تم نے یہ سمجھا ہے، تمہیں یہ سمجھایا گیا ہے، اور یہ کوئی عام لوگوں کی مسکنسپشن نہیں ہے، یہ بڑے بڑے فلاسفہ نے ڈالا کہ وہ جی اللہ پاک نے پہلا بٹن دبایا تھا، جیسے افتتاح کرتے ہیں پریزیڈنٹ نے، وزیر اعظم نے آگے بٹن دبا دیا، بجلی گھر چل پڑا، زندگی میں پھر وہ ادھر جاتے ہی نہیں بجلی گھر کی طرف، پھر وہ سٹاف وہاں کا، مدیر وہاں کا، سپروائزر وہاں کا، فورمین وہاں کے، کلی وہاں کے کام کرتے رہتے ہیں، پریزیڈنٹ کو ادھر جانا نصیب نہیں ہوتا۔ تم نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھا ہے کہ بس اس نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، پیدا ہو گئے، اس کے بعد اب ہمارے اپنے ہی ذمہ ہے کس سے منہ کالا کرتے ہیں، جیسے آپ مصطفیٰ جاتے ہیں، جس مکینک کی گراج میں مرضی ہے گاڑی گھسا لیں آپ، جو بھی سوٹ کرتا ہے آپ، اسی طرح جو گلی میں پہلی درگاہ آتی ہے وہاں جا کے سجدہ کر لو تم، کوئی کچی روٹی پہ مان جاتا ہے، کوئی کچے آٹے پہ مان جاتا ہے، کوئی 1000 2000 لے لیتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، یہ بالکل مصفہ بنا ہو، جہاں تمہارا منہ سمائے جا کے مینٹیننس کروا لو، فٹے منہ، کوئی کسی کو شفا نہیں دیتا۔ 8 نبیوں کو چھوڑ کر 8ویں نبی خود ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے 7 نبی، سب نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا میں اپنے آپ کو خود ہی دے لیتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، کہتے ہیں جی قرآن میں آیا نہیں الا ان اولیاء اللہ، اور نبیوں سے بھی بڑا کوئی اولیاء اللہ تھا؟ وہ بیٹے دیتے تھے لوگوں کو کہ خود مانگ کے لیتے تھے، اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری لگ گئی اور میرے علم کے مطابق تو سب سے زیادہ رحیم ہستی ہے، اس لیے میں تیرے پاس فریاد لے کے آیا ہوں۔ شرک کی وجہ بھی بیان کا، سمپٹمز بھی اس کے بیان کیے، یہ نشانیاں شرک کی، اس کی وجہ کیا ہے، تم اللہ کی قدرتوں کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے ہو، اور اللہ یہ ہے اور تمہارے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، درست کیا ہمارے علم کو، یہ علاج ہے۔ اصل میں یہ ساری خامی ہمارے علم کی، ہمارا ونڈو کرپٹ ہو گیا، یعنی ونڈوز کرپٹ ہو گیا، اب جو چیز اس میں ڈالو اس کو وہ وائرس لگ جاتا، ہم ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھتے، شرک کی اینک سے، موحد ہر چیز کو توحید کی اینک سے دیکھتا، اس کی نظر نیچے کہیں ٹکتی نہیں ہے، یزداں و کمانداور، موحد چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کسی کو کاز نہیں سمجھتا، اسے پتہ یہ کس نے کہا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اگر یہ سبب بنا بھی ہے تو فیصلہ کہاں سے ہوا ہے، نیچے اس کی نظر پسند، اس کا ذوق اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ سے نیچے کسی چیز کو سوچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن جو ہے وہ عربی کا لفظ فساد ہے، عربی کا لفظ، قرآن کا لفظ، حدیث کا لفظ فساد جو ہے وہ کرپشن ہے۔ اب یہ جو فساد ہے نا، یہ ہمارے اردو میں جا کے بالکل ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا، کنواں بن گیا، بس فلاں بندہ بڑا فسادی ہے جی، چھوٹی سی بات پہ غصہ کر جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر، ہمارے یہاں جھگڑا فساد دونوں ٹوین ہیں، ہمارے یہاں جھگڑا فساد۔ قرآن و حدیث میں ہر گناہ، قتل و زنا اور شراب نوشی سے لے کر چوری، ڈکیتی، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ فساد کہلاتا ہے، اتنا وسیع معنوں میں۔
اچھا، قرآن حکیم میں آپ پڑھتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین انہم کانوا یفسدون فی الارض، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فسادی قوم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں فساد المالی جو ہوتا ہے، فائنینشل جو کرپشن ہوتی ہے، پھر ایک اخلاقی فساد ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرعون کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا، بہت ہی اونچا بن بیٹھا تھا۔ علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنی عوام کو طبقات میں بانٹ دیا تھا۔ ایک طبقے کے لیے سہولتیں ہی سہولتیں تھیں اور دوسرے طبقے کو وہ کمزور سے کمزور اور دبا سے دبا رہا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک طبقے کو اس نے دبا کر رکھ دیا تھا، کمزور بنا کر رکھ دیا تھا۔ ضعیف اردو میں مستعمل ہے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے مردوں کو، میل بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ان کے گھروں میں کام کریں، ہاؤس میٹس کے طور پر، اور ان کے لیے جنسی تسکین کا سبب بھی بنے۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے آیت کا ہمیشہ یاد رکھیں جو آخری ٹکڑا ہوتا ہے نا، بڑا اہم ہوتا ہے، فرمایا اگر میں اس کے جرائم کو ایک جملے میں بیان کروں، انہو کان من المفسدین، وہ کرپٹ ہو گیا تھا۔ سمجھ لگی کرپشن کیا؟ وہ کرپٹ ہو گیا تھا۔ انہو کان من المفسدین۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو فساد تھا وہ اخلاقی فساد تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو فساد تھا وہ مالی فساد بھی تھا، وہ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول کے جو اوزار تھے ان میں کمی بیشی کر دیتے تھے، لیتے تھے تو اڑتا ہوا لیتے تھے اور دیتے تھے تو کم دیتے تھے، اور جہاں بھی ان کا ذکر آیا وہاں کہا گیا ان سے کہ دیکھو اوفو الکیل والمیزان، ناپ اور تول پورا پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مت مارا کرو، پیسے پورے لے لیتے ہو، اور ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم یہ رستوں میں ڈکیتیاں مت کیا کرو۔ رستے میں وہ بیٹھ جاتے تھے، گنڈ کپ بھی تھے، وہ یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کہا یہ ان کی کرتوت تھی۔ تو چونکہ وہ مفسد قوم تھے لہذا ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، فسادی تھے۔ قارون کا مالی فساد تھا اس کا، اسے جب اس کی قوم نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا کچھ دے دیا تمہیں، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ پاک نے جو میں عطا کیا ہے تمہیں اس میں سے آخرت کماؤ، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اس میں سے تم دنیا کے لیے اپنا حصہ مت بھولو۔ یعنی اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ تم دنیا میں گھر نہ بناؤ، کپڑے نہ پہنو، کہا اچھے پہن کے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ، نہ اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے حلال کے ہونے چاہیے، منع نہیں ہے، اچھی گھڑی پہنے، اچھا جوتا پہنے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت بن کے آنے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فساد، یشوہ،
کرپشن کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ برا نام لے کر آتا ہے. کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ تو بڑے تہجد گزار پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کی دوستی اس بندے کے ساتھ ہے جو زانی اور بدکار ہے. تو آپ کی تہجدیں کسی نے نہیں دیکھی، آپ اپنے دوست سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنے خلیل سے پہچانا جاتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر شخص اس چیز کا جائزہ لے، من یخالل، کس کو خلیل بنائے ہوئے ہے، کس کو دوست بنائے ہوئے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. برا نام لے کر آنا. ماں باپ کے لیے اگر کسی کا بچہ برے بچوں میں بیٹھتا ہے، وہ بچہ اپنی حد تک بے شک نیک ہو، لیکن ماں باپ کے لیے ہمیشہ برا نام لگو کہ جی یہ تو فلاں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا. نمبر پلیٹ اسے وہی لگے گی، بدنام کر دے گا وہ ماں باپ کو. یہ بھی کرپشن کی ایک صورت ہے، یہ بھی بدعنوانی ہے کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے برا نام کمانا. یہ بھی. مولانا اسماعیل صاحب بیان کیا کرتے تھے، یہ غالباً اپر دھیر کے رہنے والے ہیں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کو چھٹی ہوئی اسکولوں میں سے، تو بچے پتہ ہے گاؤں سے دور دور پڑھنے جاتے ہیں. اسکول ایک ہوتا ہے اور لوگ پھر دیہاتوں سے بچے آتے ہیں. تو بچے واپس آئے، زور کا وقت تھا، تو رستے میں مسجد تھی، تو بچے مسجد میں آ گئے. جیسا کہ یہ بھی ہمارا معمول ہے کہ کوئی اگر رستے میں جگہ ایسی ملتی ہے جہاں تھوڑا ریسٹ کیا جا سکتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں لوگ. وہ مسجد میں آتے، کوئی نہاتے، کوئی بچے نیک گرانے کے ہوتے تو کوزے شوزے بھر کے رکھ دیتے کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگ آئیں گے تو اجر ملے گا ہمیں. کسی زمانے میں یہ بھی نیکی ہوا کرتی تھی کہ آولیاں بھر دیتے تھے، کوزے بھر دیتے تھے لوگ. وہ جو بابا بیٹھا ہوا تھا اس نے ان سے پوچھا تم کس کلاس میں پڑھتے ہو، تم کس میں پڑھتے ہو، تم کسی نے کوئی 8ویں، کوئی 9ویں، کوئی 10ویں، کوئی 6ٹھی. اس نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم اتنا پڑھتے ہو اور اتنے دور پڑھنے جاتے ہو، میں ایک سوال کرتا ہوں تم سے، مجھے جواب دو. سارے تم میں سے کوئی دے دے، میٹرک والا دے دے، 9ویں والا دے دے، 8ویں والا دے دے، کہ ابھی ایک بندہ آپ کے سامنے یہاں سے گزر کے جاتا ہے آپ کے گاؤں میں، انجان آدمی، آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے؟ اب سارے پریشان ہو گئے. کسی نے کہا داڑھی رکھی ہوئی ہے تو نیک ہو، کسی نے کہا جی وہ ٹخنوں سے سلوار اوپر ہے تو نیک ہوگا. اپنے اپنے انہوں نے گیس بتایا کہ ہم اس کو کیسے نیک سمجھیں گے. اس نے کہا ایسا نہیں، تم یہ دیکھو وہ گیا کس کے گھر میں. اگر اچھے گھر میں گیا ہے تو وہ اچھا بندہ ہوگا، اور اگر برے گھر میں گیا ہے، اگر مولوی صاحب کے گھر میں گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی پوچھنے گیا ہوگا، اور اگر مراسیوں کے گھر میں گیا ہے تو کوئی سدا دینے آیا ہوگا کہ ہمارے یہاں لڑکا ہوا، بچہ دیا اللہ پاک نے اتنے عرصے بعد، تو نچانا ہے ہم نے، تو یہ ایڈوانس لے لیں تھوڑے سے اور آ جائیں پھر رات کو. ظاہر ہے وہاں کوئی مسئلہ پوچھنے تو نہیں نہ گیا ہوا. یہی کام ان سے ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ دیکھو گیا کس کے گھر میں، جس کے گھر میں وہ گیا ہے اس کو بالکل وہی نمبر دے دو جو اس گھر کو تم اپنی سوسائٹی میں دیتے. انہوں نے پشتوں میں لفظ استعمال کیا کہ اگر وہ بے غیرت کے گھر میں گیا تو وہ بے غیرت ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کرپشن، فساد، مالی فساد، اخلاقی فساد، اس کی دو قسمیں ہو گئی. انگلش میں اس کو انہوں نے لکھا کہ ڈی کمپوز ہونا. کرپشن کیا ہے؟ ٹو ڈی کمپوز. ہماری وہ جو کسی نے کہا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. بجلی کیا ہے؟ الیکٹرانز میں ظہور ترتیب. کسی نے اتنی قوت پیدا کر دی کہ الیکٹران سیدھے ہو گئے، صفیں مل گئیں، پنکھا چلنا شروع ہو گیا. سوئچ آف ہوا، الیکٹران کھڑے ہو گئے.
وہ لیٹے نہیں، کھڑے ہو گئے، ان میں گیپ آ گیا، پنکھا کھڑا ہو گیا۔ پھر بجلی آئی، وہ لمبے لیٹے تو ان کا آپس کا وہ گیپ ختم ہو گیا، کمپوز ہو گئے۔ کمپوز ہو گئے تو پنکھے چل پڑے، لائٹیں جل پڑی۔ پیچھے سے سوئچ آف ہوا تو ڈی کمپوز ہو گئے، ہٹ گئے، ان کی کمپوزیشن خراب ہو گئی۔ انسان کی باڈی کی کمپوزیشن جب تک ٹھیک رہتی ہے وہ جیتا رہتا ہے، جب ڈی کمپوز ہو جاتی ہے گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرہ بھی جو گلتا سڑتا معاشرہ ہوتا ہے نا، بدبودار معاشرہ، یہ کرپٹ سوسائٹی ہوتی ہے، پوری سوسائٹی کرپٹ ہوتی ہے۔ ہاتھ ہو جائے نا ڈی کمپوز تو کاٹ دیتے ہیں ڈاکٹر، جل جائے، کچھ ہو جائے اور وہ بدبو دینے لگ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ زہر پھیل گیا تو کاٹ دیتے ہیں اس کو، پوری باڈی تو ڈی کمپوز۔ معاشرے میں کمپوزیشن خراب ہو جائے، جن کو نیچے ہونا چاہیے تھا قدموں میں، وہ جب سر پہ چلے جائیں۔ اصول کیا ہے کہ پگڑی سر پہ ہوتی ہے، جوتا پاؤں میں ہوتا ہے۔ جب ڈی کمپوز ہو جائے، جوتا سر پہ چلا جائے، پگڑی قدموں میں آ جائے، جو ذلیل لوگ تھے جن کو لوگ بستیوں میں نہیں گھسنے دیتے تھے، وہ تمہارے ہیرو اور ہیروئن اور آئیڈیلز بن جائیں، اور بدترین لوگ، کوئی بندہ بھی گلے پر کسی مفسد کو، کرپٹ آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتا، خائن آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس ملازم سے وہ اور کام کرواتا رہتا ہے، لیکن گلہ اپنے علم کی حد تک اس کے حوالے کرتا ہے جو سمجھتا کہ یہ دیانتدار ہے۔ پار سامنے توکل ٹائپنگ سینٹر ہے، اس میں ڈھیر سارا سٹاف ہے، لیکن پیسے کا حساب کتاب جس بندے کے پاس ہے وہ ہندو ہے، لمبو کہتے ہیں آپ اس کو، ہندو ہے وہ، لیکن مالک کی نظر میں وہ دیانتدار ہے، لہذا اس کو اس نے سونپا ہوا۔ آپ جب چن کے خزانہ اپنے ملک میں سب سے زیادہ خائن آدمی کو دے دیتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی ختم ڈی کمپوز ہوگی۔ یہ اس قابل ہے کہ اٹھا کے دفنا دی جائے، اللہ کو گلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی سیلاب سے مارے گا، کبھی زلزلوں سے مارے گا، کبھی ڈراؤٹ سے مارے گا۔ یہی ہوتا نا، جب بندوں کو مر جاتا ڈی کمپوز اور بدبو پھیلنا شروع ہوتی ہے، کوئی جلا دیتے ہیں، کوئی دفنا دیتے ہیں، رکھتا تو نہیں ہے کوئی اس کو۔ تو ایک ڈی راٹن وہ بھی اسی طرح گل سڑ جائے، سوسائٹی گل سڑ جائے، بندہ گل سڑ جائے۔ جب بندے کے اخلاق خراب ہو جائیں تو وہ گل سڑ گیا ہے، جب سوسائٹی کے اخلاقیات خراب ہو جائیں وہ گل سڑ جاتی۔ موٹر وے اپنی جگہ پہ پڑے، احرام مصر اپنی جگہ ہے کہ نہیں ہے، اور فرعون عبرت بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ زندہ کو مینار پاکستان اور شالیمار کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ میں اخلاق ہے تو آپ دنیا کو رول کر سکتے ہیں، بلڈنگوں سے کوئی دنیا کو رول نہیں کر سکتا، ایٹم بموں سے دنیا رول نہیں ہوتی۔ تو کرپشن کا ایک پہلو یہ ہو گیا کہ فساد، ڈی جنریٹ، کرپشن ٹو ڈی جنریٹ۔ جنریٹ یہ ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے بجلی کی جنریشن، ایک مشین ہے وہ بجلی پیدا کرتی ہے آپ کے کام کی، جب نہ پیدا کرنا شروع کرے تو آپ کیا کریں، بیچ دیتے ہیں۔ جب مسلمان کس لیے کہ وہ اچھائی کو جنریٹ کرے، میں جس جگہ ہوں میں اس جگہ اچھائی کو جنریٹ کروں، میں اس لیے ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم جس جگہ کھڑے ہو جاتے ہو وہاں معروف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، منکر مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب تم الٹا کام کرو، تم منکر کو تو معروف کر دو، اس کو تو تم پروپیگیٹ کرو، اس کو تو تم جنریٹ کرو، اور معروف کا گلا دبا کے رکھ دو، تو پھر تم اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ مالی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ پودوں کی نگہداشت کرے، ان کا خیال رکھے۔ یہ زمین اللہ کا باغ ہے، ہمیں اس نے یہاں تباہی مچانے کے لیے نہیں بھیجا، ہو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ کھاد کس لیے ڈالی جاتی ہے
کہ وہ پودے کو گروتھ دیتی ہے. تم زمین کا نمک ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے علماء سے، تم زمین کا نمک ہو. جب نمک اپنی نمکینی کھو دے تو اب بتاؤ نمک کو کون نمکین کرے گا؟ تم قال اللہ و قال رسول والے ہو، تم لوگوں کے اخلاقیات میں کمی کو پورا کرنے والے ہو. جب تمہارے اپنے اندر یہ کمی آ جائے گی، اس کو کون پورا کرے گا؟ تو اخلاقی گراوٹ یہ کرپشن ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں. ذرا سی بات ہوئی گالی دے دو، یہ بھی کرپشن کی ایک قسم ہے، اس کے لیولز ہیں. کرپشن کی وجہ کیا ہے؟ مالی کرپشن کی کیا وجہ ہے؟ اخلاقی کرپشن کی کیا وجہ؟ مالی کرپشن جو ہے وہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ خلود ہمیں بڑا پسند ہے. خلود، ہمیشہ رہنا، یہ ہماری ایک جبلت کے اندر ہے کہ ہم وار فار ایگزسٹنس کرتے ہیں. ہم اپنے جینے کے لیے ہم سو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. فرمایا یہ کاریگریاں تم اس لیے کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ شاید ان کے ذریعے تمہیں خلود مل جائے. تاج محل کے ذریعے تمہیں خلود مل جائے، احرام مصر کے ذریعے تمہیں خلود مل جائے. ایک تو یہ کاریگریاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے میرا نام زندہ رہے. دوسرا، یحسب ان الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. جب بھی فارغ وقت ہوتا ہے تو وہ ساری پھر بینک کی وہ سٹیٹمنٹس لے کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو خلود عطا کر دے گا. جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی زندگی بھی لمبی ہوگی. زندگی پیسے سے ناپ کر نہیں دی جاتی، اگر دی جاتی تو غریب بیچارے زندہ ہی کو نہ ہوتے، امیر ہی ہوتے ساری دنیا میں. کلا، اللہ پاک نے فرمایا کلا، ایسا نہیں. زندگی میں بینک، وہ ویزا برطانیہ کا میرے خیال میں وہ 6 مہینے کی سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں بینک کی، اللہ زندگی دیتے ہوئے نہیں مانگتا. وہ نہ پیسے سے ملتی ہے. پیسے سے آپ نیند کی گولی خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے. بہترین بیڈ آپ خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے. تو اس کا ایک تو خلود ہو گیا. اب اس خلود کے لیے پھر کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے. اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تم دنیا میں جب گئے ہو تو وہاں تمہارا دل لگانے کے لیے ہم نے کچھ کھلونے تمہیں دیے تھے تاکہ تمہارا دل لگ جائے، اس لیے کہ جب تک تمہارا ٹیسٹ ہوتا تم نے وہاں رہنا تھا، ورنہ یہاں رہنا بہت مشکل ہے. کچھ نہ کچھ آسیں ہیں، امیدیں ہیں، کچھ سراب ہیں جن کے نام پر ہم زندہ ہیں. جہاں یہ سراب ختم ہو جاتے ہیں وہاں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اسی لیے وہ جو خوشحال ممالک ہیں وہاں خودکشی کا ریشو بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اب کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا ان کے پاس. جب بچے پڑھ لکھ جوان ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اپنی اپنی بیویاں لے کے الگ ہو جاتے ہیں، تو بڈھا بڈھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کرنے کو کام نہیں ہے، سارے اپنے اپنے لاگے ہیں. تو کچھ چیزیں، کچھ کھلونے ہمیں دیے گئے تاکہ ہمارا دل لگا رہے، اور ہم وہ پیریڈ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا یہاں رہنے کے لیے امتحان کے، وہ جو 3 گھنٹے ہیں، کسی کو 60 دے دیے، کسی کو 70 دے دیے، کسی کو 50 40 30 جو بھی ہے، جو ٹائم ہے وہ ہم گزارے، اور اسی کے ذریعے ہمارا امتحان ہے. یہ امتحان بھی ہے اور ان کے ذریعے یہاں ہمارا دل بھی. جو کسی نے کہا کہ بقدر پیمانہ تخیل ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب ہستی تو دم نکل جائے آدمی کا. جینا کوئی آسان کام نہیں ہے. کچھ آسیں ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں جن پر انسان زندگی کی بنیاد رکھے ہوئے ہوتا ہے. وہ درزی شاعر نے کہا ہے کوئی چولا میں سیوائیں،
دنیا تے تو جیویں تنڈیاس تے میں جیواں. کچھ آسے ہیں اس اولاد. آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا گیا؟ ان کو دیکھ کر انسان کو ان کے جو ہدف ہیں وہ اپنے بنا لیتا ہے. میں نے پڑھانا ہے، میں نے ٹھکانے لگانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں. ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے وہ اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا گزر رہا ہے. تو یہ محبتیں اصل میں کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ. اور یہ ہم نے ایک باغ سجایا ہے، رونق بنائی ہے. ماں باپ نے کہیں جانا ہو، بچے کو کہیں چھوڑ دینا ہو اور بچہ ضد کرے تو ماں باپ وہ کھلونے جو اسے بار بار طلب کرنے پر بھی نہیں دیا کرتے تھے اس دن اس کے سامنے ڈھیر لگا دیتے. وہ چل اے پتر، وہ اے تاکہ وہ ان میں لگ جائے اور ہم اپنا کام کر لیں. یہ زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے اور یہی تمہارا امتحان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولادکم محزنتکم، یہ حزن سے بنا ہے. ومجبنتکم، یہ جبن سے بنا ہے. ومبخلتکم، تمہاری اولاد تمہارا غم ہے. تم اولاد کی وجہ سے غمگین ہوتے ہو، تم اولاد کی وجہ سے بخیل ہوتے ہو، تم اولاد کی وجہ سے بزدل ہوتے ہو. جب بندہ یہاں سے جاتا ہے پاکستان میں اسے کوئی گالی دے تو اللہ کی خاطر برداشت نہیں کرتا، وہاں اکھ نیمی کر لیتا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھ لیں، ابھی پنگا لے لیا تو کیس ہو جانا ہے، اور میں نوکری والا بندہ ہوں تو نوکری چلی جائے گی، بچوں کا فیوچر. وہ بزدل بن جاتا. اور اس کو بھی پتا، وہ جو وہاں بدماش بیٹھا ہوا ہے نا چرسی، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پردیسیوں کی کمزوری ہے. ہاں ویزا جب کینسل کروا کے جاتا تو پھر ہر کوئی ہٹ کے اسے دور کینسل کروایا. تو تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے، ورنہ بندے مارنا ہمیں بھی آتا ہے. تمہاری اولاد تمہارا بخل ہے، تم دینا چاہتے ہو اپنی ذات پر نہیں خرچتے ہو. ایسے بھی والد دیکھے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ میرے مرنے کی دعا کرو. پتر اب میں جیوں گا تو تمہارا نقصان ہی کروں گا، کمانے کے قابل رہا نہیں، جو تمہارے لیے کمایا ہوا ہے وہی میں خرچ کر رہا ہوں. یہ جو دوائی میں لینے جاتا ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہے تم نہیں جانتے. نکلتا ایلوپیتھک دوائی کے لیے ہے لیکن دیکھتا ہے وہ مہنگی ہے تو حکیم صاحب سے لے آتا ہے 100 روپے کی. وہ 4000 کی ملتی تھی اور وہ 100 کی لے آتا ہے. یعنی ماں باپ جیسی پرخلوص ہستی ملتی نہیں. اپنی ذات پہ نہیں خرچتا، فکر لگی اسے. تو یہ محبتیں اصل میں وہ ہیں کہ جو ہمارا دل بھی لگائے ہوئے ہیں اور انہی میں ہمارا امتحان بھی. امتحان کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسانی بدن میں سے اپنے لیے ایک ایسا عضو چنا ہے جو اللہ کی طرح سوتا نہیں ہے. باقی ہر عضو اپنا کام کرنے کے بعد ریسٹ لیتا ہے. گردے اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد پھر وہ ریسٹ کرتے ہیں. جگر اپنا کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد ریسٹ کرتا ہے. آنکھیں ریسٹ کرتی ہیں، دماغ ریسٹ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ریسٹ کرتے نہیں کرتا تو دل نہیں کرتا. جس دن یہ کر جائے اس دن پھر سب کچھ ختم ہو جاتا، سارے خواب پھر مٹی بن جاتے. اللہ نے اپنی ذات کے لیے اس کو چنا ہے جو رات کو بھی نہیں سوتا، نہ خود سوتا ہے اللہ، نہ وہ عضو سوتا ہے. یہ دوسرے مہینے کام کرنا شروع کرتا ہے، 24 گھنٹے میں 8000 لیٹر پمپ کر دیتا ہے. اندازہ کریں. اب اس میں ترتیب یہ ہے دل میں کہ 2 گھڑ سوار بیک وقت اس پہ نہیں چل سکتے. پیرلل 2 گھڑ سوار، 2 محبتیں. یہ اتنا تنگ ہے کہ محبت لائن لگا کر چل سکتی ہے، 2 ہو کے نہیں چل سکتی. یہ بات اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمائی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ.
اللہ پاک نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہاری اولاد بنایا ہے. اولاد کی جو جگہ دل میں ہے وہاں اولاد ہی آتی ہے، منہ بولا کبھی نہیں آتا. تم کو بھی پتا تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ایک وقت آتا ہے اسے بھی پتا چل جاتا ہے، اور پھر نہ ادھر کے رہتے ہو تم نہ ادھر کے. خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پالا بھی، خرچہ بھی کیا، پڑھایا بھی، اور وہ دشمن بھی بن گیا. وہ یہ سمجھتا کہ اس کا بچپن برباد کر دیا گیا، بیچ منجھدار کے لا کے اسے چھوڑ دیا گیا. جب اس نے سارا پیار لٹا دیا کسی ایک ہستی پہ، اور اسے پتا چلا 18-20 سال کی عمر میں کہ یہ تو میرا باپ ہی نہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب وہ گرتا ہے اور اس کے دل میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ایئرپورٹ پہ فلائٹیں نکلتی ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو ریسیٹ ہوتا ہے، وہ تو ٹھک 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 کر کے تو وہ سارے کچھ چینج ہوتا ہے نا. اس بچے کے اندر وہ جو ٹھک ٹھک ہو رہی ہے نا، کل تک جو اس کا باپ تھا کچھ بھی نہیں رہا، بہت نیچے چلا گیا. ایک صاحب ہے، انہوں نے بچی پالی لے کر کسی سے، غالباً بہن کی، اسے بتایا نہیں. بچی اے لیول کر رہی تھی تو پاکستان سے ہو کر واپس آئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس آیا کہ بچی تھوڑی سی جو ہے وہ ریش ہو گئی ہے، بدتمیز ہو گئی ہے، پلٹ کے جواب دیتی ہے اس طرح سے. تو کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی وظیفہ. میں نے انہیں کہا کہ آپ کی بچی کو اس دفعہ کسی نے پاکستان بتا دیا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں. اچھا، انہوں نے مجھے بھی یہ بات نہیں بتائی ہوئی تھی، لیکن مجھے پتا تھی مولویوں سے کوئی چیز چھپی رہتی نہیں. تو پہلے تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یار اس کو کیسے پتا چل گیا. پھر کہنے لگے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسی دفعہ جب سے وہ آئی ہے تو 1-2 دفعہ وہ کہہ بھی چکے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں. میں نے کہا کہ پہلے ہی آپ اسے بتا دیتے نا کہ ہم تمہارے ماموں ہیں بیٹا، تمہیں اولاد کی طرح پال رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ماں باپ سے بھی ملتی رہتی، آپ کے پاس پلتی بھی رہتی، کبھی انکار نہ کرتی. آپ نے ظلم کیا. ایک ہمارے یہاں پارسا میں بالکل ہوتے تھے صاحب، تو وہ انہوں نے اسی طرح بچہ جو ہے وہ دے دیا اپنی بہن کو. ان کے یہاں 3 بچے ہو گئے. تو جب یہ پاکستان جاتے اور وہ بچہ جو ان کا پہلا بچہ تھا، اور انہوں نے بڑا جی دل گردہ کر کے تو دے دیا بہن کو. وہ بچہ اب اچھا تھا. تو جب وہ بچہ ان بچوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی نا تو سیدھا اس عورت کے پاس آتا، اپنی ماں کے پاس. وہ کہتا اپنے بالا نے سمجھا رہا بھائی، اپنے بچوں کو سمجھا لو، میں دوں گا ایک. اسے نہیں بھائی یہ میرے بہن بھائی ہیں. تو پھر ایک وقت آیا کہ اسے بتایا گیا تو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا. اس نے نہیں تسلیم کیا، اسی کو ماں سمجھتا رہا. تو ایک دل میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے دل بنایا ہی نہیں ہے کہ تمہاری بیوی اور ماں دونوں پیرلل چلتی رہیں، یہ بھی امی، یہ چھوٹی امی، یہ بالکل ایسے چلیں گے ایک لائن میں، محبتیں ساری رہیں گی. زین للناس ہم نے اس میں رکھی ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بندہ نوکری کیوں کرے. وہ جو تندور پہ کھڑا ہے آگ کے سامنے، آپ اف اف کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے آگ سے دور 46 ٹیمپریچر پہ، اور وہ آگ پہ کھڑا ہے اور لمبی لائن دیکھ کے اسے غصہ نہیں آ رہا اور خوش ہو رہا کہ آج عید ہے، عید ہے اس کی غریب کی، اور رش پڑا ہوا اور وہ خوش ہے. کون لے کے کھڑا ہے اس آگ پہ؟ اولاد لے کے کھڑی ہے. دوپہر کو جب نیند آ رہی ہوتی ہے ٹیکسی والا ان چٹیل سڑکوں پہ، ایک تو نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرا مسافروں کی تلاش میں ہر ہلتے پتے کو دیکھتا ہے، وہ ہر بندے کے ہاتھ کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ بھئی ہاتھ کرے گا کرو. بڑی اذیتناک روزی ہے یہ ٹیکسی والوں کی. کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، جہاں دیکھا کہ ادھر رش نہیں ادھر ہی اسٹیئرنگ گھما لیا، منزل کوئی نہیں، ٹھکانا کوئی نہیں.
اور یہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے. وہ کیوں گما رہا ہے؟ پیسے چاہیے. لوگ ٹیکسی میں سویا کرتے تھے، سارا دن کام کر، رات کو ٹیکسی کھڑی کی کسی جگہ اور پچھلی سیٹ پہ جا کے سو گئے. ایسا بھی ہوا ہے یہاں. کیوں؟ پیسہ چاہیے. دنیا کا نظام اس لیے چل رہا ہے. یہ درزی، یہ نائی، یہ سارے کیوں کام کر رہے ہیں؟ پیسے چاہیے. 7 سمندر پار آ گئے، بڑے بڑے خوبصورت بیویاں چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. کیوں؟ پیسہ چاہیے. نظام چل رہا ہے نا. یہ رہے گی دل میں، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ ڈی کمپوزیشن نہیں ہونی چاہیے. جو چیز جس جگہ ہے وہ وہاں رہے. پگڑی سر پہ رہے، جوتا پاؤں میں رہو. جوتا بھی ضرورت ہے، پگڑی بھی ضرورت ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ تو ایمان والے ہیں نا وہ اپنے دل میں سب سے آگے اللہ کی محبت کو رکھتے ہیں، اس کو امام بنا لیتے ہیں. وہ اس گھاٹی پہ جہاں صرف ایک ہی مسافر چل سکتا ہے، لائن بنا کے چلنا پڑے گا، 2 اکٹھے نہیں چل سکتے، وہاں وہ امام اللہ کی محبت کو بناتے ہیں. پھر رسول ہیں، پھر ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر الاقرب فالاقرب. اور درمیان میں اللہ پاک ٹیسٹ بھی لیتا رہتا ہے. اپنے لیے نہیں، اسے سب معلوم ہے، ہمیں جتلانے کے لیے کہ تمہیں بھی پتا چل جائے کہ کہیں یہ امامت بدلی تو نہیں ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بیٹا دیا بڑے عرصے بعد، تو پھر وَبَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بچہ باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگ گیا، اٹیچمنٹ بڑھ گئی. تو اللہ پاک نے کہا ابراہیم کو ٹیسٹ کروا کے دکھاتے. خواب میں دکھایا کہ ابراہیم نے لٹایا ہوا اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. لٹا لیا. اصل میں جو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے محبت. یہ نہیں کہتی کہ اگلا مطالبہ کرے، وہ صرف قیمت پوچھے نا تو اگلے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے. جب بچہ اٹھا کے کوئی چیز ماں باپ جا کے کہتا ہے نا کہ ابو یہ کتنے کی یہ ملتی ہے، تو اب اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ابو یہ مجھے خرید کر دیتے. باپ کو پتا چل جاتا ہے، محبت پہچان جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا. کہتا پتر جن دی بھی ملے چاہے دیے تینوں. کہا اللہ پاک یہ چاہیے، لٹا لیا. مجھے اس سے محبت ہے لیکن تیرے جتنی نہیں، میں ساری محبتیں تیرے قدموں میں قربان کر سکتا ہوں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ خود آگ میں گرے ہیں تو نہیں فرمایا سلام علی ابراہیم، براوو اے ابراہیم، کیا بات ہے، تو نے کیسے نمبروں سے پاس کیا امتحان. لیکن جب اولاد کی باری آئی ہے تو فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. وہ جو آگ میں ڈالے گئے تھے اس کو کوئی اپنی ذات پہ انسان کر لیتا ہے. یقین کریں 2 دن کا فاقہ بھی کر لیتا ہے، اولاد کی 1 دن کی بھوک بھی، 1 وقت کی بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی. ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم بس یہ فائنل ٹیسٹ تھا اور بڑا سخت ٹیسٹ تھا. سلام علی ابراہیم. تو اس میں دل میں ساری محبتیں رہیں گی لیکن اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گی. دیکھنا 3 تاریں ہیں نا، تاریں 3 ہی ہوں گی لیکن ارتھ والی ارتھ کو لگے گی، نیگیٹو والی نیگیٹو والے میں لگے گی، اور پازیٹو والی ٹھنڈی میں لگے گی، گرم میں لگے گی. تاریں بدلی کریں گے سرکٹ بریک کر جائے گا. یہ ساری رہیں گی یہیں پہ. گھڑی میں اتنی سوئیاں ہوں گی لیکن ایک نیچے والی سوئی ہے جو گھنٹے والی ہے، پھر اوپر والی ہے جو منٹوں والی ہے، پھر اوپر والی ہے جو سیکنڈوں والی ہے. 3 ہی رہیں گے. آپ اگر وہ سیکنڈوں والی نیچے گھنٹے والی میں ٹھوک دیں، اوپر نیچے کر دیں گے تو گھڑی کبھی نہیں چلے گی. محبتیں ڈسٹرب نہ کریں، آپ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. امام حسن یا حسین میں سے کوئی دروازے میں داخل ہوا ہے مسجد نبوی کے، تو جو چولا پہنا ہوتا کندورا تو ذرا لمبا تھا، اڑا ہے پاؤں بچے کا، تو حضور کو لگا کہ یہ گر جائے گا، تو حضور بھول گئے کہ وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ دوڑے ہیں ممبر سے، گرنے سے پہلے اس کو تھام لیے، پلٹ کر واپس آئے اور آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ لڑکھڑایا ہے اور میں بھول گیا ہوں کہ میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، میں نے اس کو جا کے اٹھا لی.
یا اپنی جگہ پہ رہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.